آپ کے بڑے بڑے لیڈر آ کے جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے۔ ایک تو یہ جھوٹ ہوتا ہے جس کو ہم واقعاتی جھوٹ کہتے ہیں۔ واقعاتی جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کرنا ہے لیکن وہ ہو نہیں سکے گا میرے سے، مجھے پتا بھی ہے میں نہیں کر سکتا لیکن میں کہہ دوں گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کا احتساب نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے تو وہ آرام سے جو مرضی کہہ کے چلا جاتا ہے، بعد میں وہ کرتا ہی نہیں، وہ اور پھر وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا وہ سارا کچھ آ کے کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، کوئی اس لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پتہ سب کو ہے کہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب ایک نمبر کے مکار لوگ ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جھوٹ پہ جو سوشل میڈیا تعمیر ہوا ہو، سوشل میڈیا تعمیر ہی جھوٹ میں ہوا ہے، آپ کے سارے لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے سے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ کوئی خیال کریں آپ کن کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ اس کے خلاف ہے اور چونکہ میں اس کے ساتھ ہوں اس لیے میں اس کا دشمن ہوں۔ تمام امیر لوگ، تمام مشہور لوگ، تمام کامیاب لوگ اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عام لوگ ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امیجز بن جاتے ہیں، میں ایک میڈیا کے اندر سے امیج بن کے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیسے بنا، تو خدا کو نہ لائیں، خدا پہ اتارنا بند ہے، اس نے جو کرنا آخرت کی بات کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں، یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹس میں یہ انسان کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا۔ یہ جو رولز، ریگولیشنز، لاز بنتے ہیں جن کے اوپر ایک مزدور کو 20,000 منیمم ویج صرف دی جاتی ہے، وہ خدا نہیں کرتا، وہ انسان کرتے ہیں۔ خدا پہ بہتان نہ باندھے، خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو اتنی تنخواہ دو، تو خدا کو کیسے لے آتے ہیں اس کام میں آپ؟ تو آپ کو انہوں نے الجھایا ہوا ان باتوں میں، جب تک آپ ان میں سے نہیں نکلیں گے نا، انسانوں کو برابری کی سطح پہ نہیں دیکھیں گے تو آپ ایسے رہیں گے۔ ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس، لاجک، یہ سب جو آپ سے دور رہے گا۔ امیج میکنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک پوری سائنس ہے اور وہ کئی دفعہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کی جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ ہو جاتی ہے حادثے کے طور پہ، لیکن امیج کو سسٹین کرنے کے لیے پھر ایک سائنس ہے۔ یہ امیج سسٹین کرنے کے لیے بڑا پیسہ لگتا ہے، بڑی اس کے پیچھے ڈائنامکس ہوتے ہیں پورے، اور امیجز جو بنائے جاتے ہیں وہ عام لوگوں کو، ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی ذاتی زندگی کا، ان کے اصلیت کا، ان کی حقیقت کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک امیج کو جانتے ہوتے ہیں جو کہ ورچوئل ہوتا ہے، جو کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا اس کے تھرو آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑی اچھی عورت ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ میں اور ان میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ ان پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ پہ نہیں لگا ہوا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، میری پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی، ہم اس نام پہ بلیف کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی علم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ تاریخ کے اس دھارے میں وہ ابھر کے سامنے نہیں آئے اور اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہیں، وہ وجہ تلاش کرنا پھر ایک سائنس ہے جس کو ہم لاجک کہتے ہیں، جس کو ہم ریشنلٹی کہتے ہیں۔ پاکستان میں چیزوں کو جن حوالوں سے دیکھا جاتا ہے اس میں معذرت کے ساتھ لاجک سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو حوالے ہیں وہ ہیں مذہبی حوالے، فرقے کے حوالے، تہذیب کے حوالے، ثقافت کے حوالے، لیکن سائنس، لاجک، یہ چیزیں دور کہیں ہوتی ہیں ہم سے۔ اور آج کل ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ جی ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا نمونہ ہے ہمارے آگے، وہ نمونہ تو بتائیں نا، بتائیے کون سا نمونہ ہے آپ کے سامنے جو ویسٹرن ورلڈ کے علاوہ کوئی ہو۔ اگر آپ چائنا کی بات کریں گے تو چائنا تو وہی کچھ کر رہا ہے جو ویسٹ کر رہا تھا، وہ تو ایک کیپٹلسٹ ملک بن رہا ہے انہی کی ویلیوز لے کے، تو اور آپ کس کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ رشیا کی بات کریں گے، وہ بھی وہی کر رہا ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ تو سارا جو ہے وہ جاپان نے پہلے ہی وہی کچھ کیا ہے۔ اب دنیا کی سویلائزیشنز دیکھیں جو رہ گئی ہیں، جو پیچھے رہ گئی ہیں، وہ کیوں رہ گئی ہیں؟ کیونکہ نہ لاجک ہے نہ سائنس ہے۔ آپس میں بات کرنی ہے تو وہ خیالوں کی باتیں کرنی ہے، وہ نان سائنٹیفک گفتگو کرنی ہے، ان لاجیکل گفتگو کرنی ہے، اور وہ بکتی ہے، وہ بکے گی۔ آپ کے بڑے بڑے لیڈر آ کے جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے۔ ایک تو یہ جھوٹ ہوتا ہے جس کو ہم واقعاتی جھوٹ کہتے ہیں۔ واقعاتی جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کرنا ہے لیکن وہ ہو نہیں سکے گا میرے سے، مجھے پتا بھی ہے میں نہیں کر سکتا لیکن میں کہہ دوں گا، کیونکہ لوگ جو ہیں
وہ ان کا احتساب نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے, تو وہ آرام سے جو مرضی کہہ کے چلا جاتا ہے, بعد میں وہ کرتا ہی نہیں وہ, اور پھر وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, وہ سارا کچھ آ کے کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, کوئی اس لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. پتہ سب کو ہے کہ سارے جھوٹے ہیں, یہ سب کے سب جھوٹے ہیں, سب کے سب ایک نمبر کے مکار لوگ ہیں, سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ پہ جو سوشل میڈیا تعمیر ہوا ہو, سوشل میڈیا تعمیر ہی جھوٹ میں ہوا ہے. آپ کے سارے لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے سے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. کوئی خیال کریں, آپ کن کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ اس کے خلاف ہے, اور چونکہ میں اس کے ساتھ ہوں اس لیے میں اس کا دشمن ہوں. میں ایک بڑا کام کرنے نکلا ہوا ہوں. بڑا کام نظریات کے بغیر نہیں ہوتا, اور نظریات کے لیے آپ کو پڑھنا لکھنا بھی پڑتا ہے, سوچنا سمجھنا بھی پڑتا ہے. تو میں 5 منٹ اور دوں گا. انڈسٹریل سویلائزیشن ایک چیز پہ بنی ہے صرف, اور وہ چیز اگر ہمیں نہ ملی تو ہم ایسے رہیں گے. انڈسٹریل سویلائزیشن سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو نالج چاہیے ہوتا ہے. اگر فزکس نہیں ہوگا, اگر فزکس کا آپ کو علم نہیں ہے, ایڈوانس فزکس کا, تو آپ ایلوائز نہیں بتا سکتے کس طرح بنے گے, کتنی ہیٹ پہ کون سی چیزیں مکس ہوگی, میٹلز ہو, ایلوائے بنے گا. اور یہ بڑے لیول پہ یہ انڈسٹریز کرتی ہیں. اس سے پہلے لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے. اب پاکستان میں فزکس کون سی ہے آپ دیکھ لیں جا کے, آپ ادھر کی فزکس دیکھیں, یہاں کی دیکھیں, ادھر کی میتھمیٹکس دیکھیں, یہاں کی دیکھیں, علوم وہی ہیں, اس کی کوئی کسی قسم کی پریکٹس ہی نہیں ہے, کوئی کھپت ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو ہم نے کرنا ہے نا, ہم نے ترقی کی طرف اگر جانا ہے, سب سے پہلے ہمیں تعصبات ختم کرنے پڑیں گے اپنے. ہمیں لوگوں کو برابری کی سطح پہ دیکھنا پڑے گا. یہ تمام امیر لوگ, تمام مشہور لوگ, تمام کامیاب لوگ, اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عام لوگ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امیجز بن جاتے ہیں. میں ایک میڈیا کے اندر سے امیج بن کے نکلا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیسے بنا ہوں. تو خدا کو نہ لائیں اس میں, خدا پہ اتارنا باندھے. اس نے جو کرنا آخرت کی بات کرنا ہے. اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں. یہ آج نعیم ثاقب صاحب نے ارینج کیا ہے سارا, اب اس کے اندر جو ہوگا وہ بھی انسان ہی کر رہے ہوں گے. یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹس میں, یہ انسان کرتے ہیں, خدا نہیں کرتا. یہ جو رولز, ریگولیشنز, لاز بنتے ہیں جن کے اوپر ایک مزدور کو 20,000 منیمم ویج صرف دی جاتی ہے, وہ خدا نہیں کرتا, وہ انسان کرتے ہیں. خدا پہ بہتان نہ باندھے. خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو اتنی تنخواہ دو, تو خدا کو کیسے لے آتے ہیں اس کام میں آپ؟ اب عزت کی بات کریں تو وہ جی اس کو خدا نے عزت دی ہے, اس کی عزت کرو. اگر وہ کل آپ کے گھر میں گھسا ہے, آپ کو عزت کریں گے؟ اس کی عزت ختم ہو جائے گی نا وہیں پہ, کہ اس وقت بھی کہیں گے نہیں خدا نے اس کو عزت دی ہے, اس کی عزت کرو. یہ جھوٹی باتیں ہیں. جو خدا نے عزت دی ہے وہ تو فقیر کو بھی پتا ہے, اس کو جو ملی ہوئی ہے اس کے بعد جا کے یہ چاہیے, وہ کہے گا نہیں چاہیے. یہ ہے عزت خدا کی دی ہوئی, اس کو نہیں چاہیے کچھ بھی. جن کے پاس ہے وہ عزتیں سمیٹ رہے ہیں دنیاوی, آپ ان کو کہتے ہیں یہ خدا نے دی ہے. اگر یہ اتنی عزتیں ہیں سب کی, تو ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کرتے, ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. تو آپ کو انہوں نے الجھایا ہوا ان باتوں میں. ان میں سے نکلیں. جب تک آپ ان میں سے نہیں نکلیں گے نا, انسانوں کو برابری کی سطح پہ نہیں دیکھیں گے, تو آپ ایسے ہی رہیں گے. ترقی, ٹیکنالوجی, سائنس, لاجک, یہ سب جو آپ سے دور رہے گا. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ برابری پارٹی اس ملک کا مستقبل بن سکتی ہے اگر آپ اس کو جوائن کریں. یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے, یہ طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے. یہ سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز, وڈیرے, جاگیردار, قبائلی سردار, الیکٹیبلز, سیاسی پیرو مرشد خانے, ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. ان سب کے ہم ان کے مخالف ہیں. کبھی کسی نے کہا 75 سال میں کسی نے آج تک؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں. میرا سارا کام ان کے ساتھ تھا, رک گیا, ختم ہو گیا, لیکن ہم ان کے مخالف ہیں. کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہیں بیٹھے ہوئے. ایک لوور مڈل کلاس کا لڑکا لڑکی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, ایک ورکنگ کلاس کا لڑکا لڑکی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. اور میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 20 کروڑ پیپل ہیئر ان پاکستان. تو آپ کن چکروں میں ہیں؟ ان لوگوں سے آپ امید لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. یہ آپ کے لیے کیوں کریں گے؟ 75 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ اور ان سب کے پیسے بنتے ہیں. ہر 5 سال بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کبھی بھی جا کے چیک کر لیں, مسلم نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ان کے جتنے لوگ بھی پارلیمنٹ میں ہیں, ان سب کے اثاثے اور جدادیں اور پیسہ بڑھ چکا ہوتا ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا وہ
حکومت میں ہوں. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے. ان کا پیسہ کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ امیر کے لیے چلتا ہے اور وہ سارے امیر ہیں. اور جن کا پیسہ نیچے گیا، انکم بھی نیچے گئی، تنخواہ بھی نیچے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ عام لوگ ہیں. کیونکہ وہ وہاں بیٹھے نہیں ہوئے. ان کے پیسے بڑھ گئے، ان کے پیسے ختم ہو گئے. تو یہ تو سب ملے ہوئے ہیں. ایک طبقہ ہے جو آپ پہ حکومت کرتا ہے اور چند سو لوگ ہیں، سارے ٹوٹل ملا کے 850-900 لوگ نہیں بنتے. یہ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں اور بار بار پارٹیاں بدل کے کر رہے ہیں، چہرے بدل کے کر رہے ہیں، لیڈر بدل کے کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا اس میں سے نکل آئیں. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے. خود منظم کریں، لیڈرشپ اس میں سے پیدا کریں. نیچے سے اوپر جائے گی. یہ اوپر سے نیچے آنے والی پارٹی نہیں ہے، یہ نیچے سے اوپر جانے والی ہے. علم حاصل کریں، دلیری دکھائیں، منظم ہو کے تنظیم بنائیں، آپ خود اپنی لیڈرشپ میں اوپر جائیں گے. بہت شکریہ، مہربانی. خدا حافظ.